جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان، ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں جائے شہادت میجر راجہ عزیز بٹی شہید، جو 1965 کی جنگ میں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، برکی کے مقام پر ہم موجود ہیں۔ یہاں پہ غالباً سہیل بھائی کتنے 15 کے 17 لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ جام شہادت نوش فرمایا؟ جی بالکل 15 لوگ تھے جنہوں نے کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ سپاہی تھے ان میں کوئی 12 سپاہی تھے، ایک میجر عزیز بٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک نائک تھے، ایک لانس نائک، اور 12 سپاہی جنہوں نے کہ اس مقام پہ جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ جی آپ گفتگو سن رہے ہیں ہمارے چینل کے توسل سے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں یہ پھول لے کر پاکستان کی خاطر، وطن عزیز کی خاطر، پاک فوج سے اظہار محبت کا، اظہار یکجہتی کے لیے جی، اور ہماری محبت کا یہ ہاں جی کیا کہتے ہیں اسے، کیا اظہار ہے جی۔ کیا یہ ہماری محبت کا اظہار ہے عبدالواحد بھائی، پھول جو کہ ان پھولوں کی شکل میں ہم اپنے شہداء کی نظر کریں گے انشاءاللہ۔ ویورز، پھول جو ہیں ایک محبت کا، عقیدت کا یہ ایک نشان ہے۔ بعض لوگ شمع بھی جلاتے ہیں، لیکن وہ کام تو بینگ مسلم، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے، جو کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ یہ شمع روشن کرنا یہ تو مغرب والوں کی ایک روایت ہے نا، جو کہ اب بہت غلط روایت یہ اس ملک میں بھی پنپ چکی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ غلط ہے۔ تو ہمارے تو دل ان کی خاطر دھڑکتے ہیں۔ الحمدللہ اگر یہ ہماری خاطر سرحدوں پہ رات کو کھڑے رہتے ہیں تو ان کی خاطر ہمارے دل ان کی خاطر دھڑکتے بھی ان کی خاطر، تڑپتے بھی ان کی خاطر۔ دیکھیں جی، پاک فوج ہے تو ہم ہیں، نو ڈاؤٹ، نو پاک ڈاؤٹ، فوج ہے تو پاکستان ہے، دوسری رائے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے ہے۔ جی، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یادگار راجہ میجر عزیز بٹی شہید کی جام شہادت جہاں آپ نے نوش کیا وہاں ہم پھول پیش کرنے لگے ہیں جی۔ یہ اپنا ایک محبت کا، اپنے شہداء کے لیے عقیدت کا ایک اظہار، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو اب ہم دعائے فاتحہ کہیں گے۔ صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک صلی اللہ بارک علی محمد و علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد اللہ۔ یا اللہ پاک، جو کلام پاک پڑھے گی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین آپ کی ازواج کی بارگاہ میں، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیوں کی بارگاہ میں، آمین صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہ میں، آمین شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء خندق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور آمین فرما۔ شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین تمام سلاسل کے مشائخ کرام جو دنیا سے ظاہراً پردہ فرما گئے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین افواج پاکستان میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کی روح کو اسرار صاحب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ آمین میجر راجہ عزیز بٹی کے درجات بلند فرما۔ آمین آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا اللہ تمام شہداء کے ورثاء کو صبر اور اجر عظیم عطا فرما۔ آمین وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، آمین پاک فوج کی خیر فرما، آمین وطن عزیز کی سرحدوں کی خیر فرما۔ آمین صلی اللہ تعالی۔ یہ سرحدی گاؤں ہے برکی، تو یہاں پہ آمد و رفت بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ دوست ہیں بہاولپور سے آئے ہیں، تو میجر راجہ عزیز بٹی پر دعائے فاتحہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی اپنی محبت کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں جی۔ لیں جی، اس وقت ہم میجر راجہ عزیز بٹی شہید کے پورٹریٹ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور پھول بھی پیش کرتے ہیں۔ دا بیوٹی آف پاکستان 99 کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان اور سہیل چراہی پھول پیش کرتے ہوئے جی، یہ بھی سائڈ پہ رکھیں جی۔ سہیل بھائی، وطن عزیز کے لیے آج آئے ہیں ہم، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو سلام ہے ان ہیروز کو
وہ ہم نے پیش کر دیا ہے. جو کہ پاکستان کے دفاع کی خاطر جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے جی. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت پہ یہ مامور تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو اسی سلسلے میں عبدالواحد بھائی آج ہم آئے ہیں اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ان کے ساتھ عقیدت کے لیے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ادارے جتنے مضبوط ہوں گے پاکستان اتنا مضبوط ہوگا. تو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے ہم نے اپنے چینل کے توسل سے، تاکہ ہمارے عوام کے اندر ایک اچھا میسیج جائے پاکستان آرمی سے محبت کے لیے. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے جی. آمین ثم آمین. بڑی خوش قسمتی ہے جی وطن عزیز کے یہ بہادر شیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے شاید پڑھا ہوگا سنا ہوگا، جس طرح میجر راجہ عزیز بٹی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی انہیں جامع شہادت جو ہے وہ عطا کیا جی. عطا کیا ہے. وہ نجومی سے بھی پوچھتے تھے نا کہ بتاؤ، جی جی. تو جو یہ دیکھیں جی، یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. کچھ کہنا چاہتے تھے آپ؟ چنے ہوئے بندے ہیں یہ اللہ پاک کے چنیدہ بندے ہیں. تو یہ پاکستانی سپوت 6 دن اور 6 راتیں مسلسل جاگتے ہوئے بالکل انڈین آرمی کو اسی سرحدی گاؤں جس پہ ہم آج موجود ہیں، یہ اس ساتھ پوائنٹ BRB پہ نہر ہے جی، آپ کو بھی وہ بھی جی. دکھائیں گے. ابھی بالکل ساتھ ہے. اکیلے کھڑے رہے ہیں، انڈین آرمی کا مقابلہ کیا ہے 6 دن اور 6 راتیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 6 ستمبر 1965 کو پاک بھارت وہ جنگ مسلط کی گئی تھی پاکستان پہ. رات کے اندھیرے پہ دشمن نے وار کیا تھا. ٹھیک ہے، اور پاکستانی جوانوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور جو دشمن تھا اس کے دانتوں کو کھٹا کیا. دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تھا. 12 ستمبر کو غالباً آپ نے جی جامع بالکل، شہادت نوش 12 فرمائی. ستمبر کو اسی مقام پہ میجر راجہ عزیز بٹی شہید نے جامع شہادت نوش کیا تھا. ابھی ہم کوشش کریں گے. دھوپ بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ گرمی ہے. جب آئے تھے ہم پہلے آئے، وضو کیا، BRB نہر ابھی آپ کو دوبارہ دکھائیں گے. تو کوشش کریں گے دیگر جو جگہ مقامات ہیں جہاں آپ نے جامع شہادت جس مقام پہ آپ نے جگہ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا. جی اس وقت یہ شیر جوان جسے میں بھی سلام پیش کرتا ہوں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کی پہچان، پاکستان کا نشان، پاکستان کا فخر، وطن عزیز کا فخر، شیر ببر شیر میجر راجہ عزیز بٹی شہید کی جائے شہادت پہ میں موجود ہوں. اپنی پاک آرمی سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آج ہم یہاں آئے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک مقامی دوست موجود ہیں، آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. خیریت ٹھیک ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، فرمائیے میرے مالک کی. اپنا نام بتائیے گا. جی میرا نام ظہور احمد ہے. چھوڑ دیں اسے ظہور بھائی. جی ظہور احمد. ظہور بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. ظہور بھائی آپ ادھر ہی رہتے ہیں؟ جی ہاں میں یہیں رہنے والا ہوں. کس جگہ پہ؟ برکی روڈ کا. برکی روڈ کے آپ رہنے والے ہیں. تو آپ میجر عزیز بٹی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں انشاءاللہ میجر عزیز بھٹی کے بارے میں کون نہیں جانتا. اس پاکستان کا ہر بچہ ہر بندہ جانتا ہے ان کے بارے میں، ان کی بہادری کے بارے میں، اور ان کی جو جرت، مطلب ہے کہ جو انہوں نے یہاں اپنا جو فرض انہوں نے نبھایا، سبحان اللہ کیا بات ہے. ایسی بہادری اور ایسے نوجوان اگر ملک میں ہوں تو انشاءاللہ کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. جی تقریباً الحمدللہ جیسے انہوں نے اپنی شہادت مطلب ہے کہ نوش کی ہے، اور جیسے انہوں نے یہاں پاکستان میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، ایسے اگر ہمارے یہ نوجوان لوگ جو ہیں اگر اس چیز کو بغور دیکھیں تو انشاءاللہ سب بھی بہادر نکلیں گے. سبحان اللہ. جی ہاں الحمدللہ انشاءاللہ. اور ہمارے پاکستان میں جو مسلمان اس وقت نوجوان جو ہیں الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی، ہمیں بہت بہت فخر ہے ان پر کہ انشاءاللہ وہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے. وہ آپ کو کچھ یاد ہے میجر عزیز بٹی کے بارے میں؟ ہاں سر بس یاد ہے، کیوں نہیں، بلکہ ہر بچہ جانتا ہے، پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے کہ یہ 12 ستمبر صبح تقریباً طلوع آفتاب کے بعد
वो गालबन मुझे इतना याद नहीं, 8-9 का टाइम होगा गालबन। उस वक्त इन्होंने जाम शहादत नोश किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और लड़ते लड़ते जाम शहादत नोश किया, क्योंकि दुश्मन की एक तोप के गोले ने इन पर मतलब कि हमला हुआ और जिसमें इन्होंने वो शहादत नोश की। आपको कुछ पता है कि आप कितने दिन या कितनी रातों तक लड़ते रहे, दिफा करते रहे, कोई मालूमात है इसके बारे में? गालबन 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक इन्होंने लड़ा है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 12 सितंबर को इन्होंने जाम शहादत नोश किया है। आप जो नई नस्ल है, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के तवस्सुल से, कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मतलब कि इनसे सबक हासिल करें, जैसे ये इन्होंने अपने मुल्क की खातिर, मतलब ये अपना घर है, इस अपने घर की खातिर जैसे उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है, इनसे यह सबक हमारी नस्ल को मतलब हासिल करना चाहिए और ऐसे ही उनको इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह किसी चीज़ की पाकिस्तान को कमी नहीं होगी, ना कोई टेंशन पैदा होगी, अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया ज़हूर भाई, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हमारे दोस्त की आपने गुफ्तगू सुनी, सिर्फ उनका यही कहना है कि वतन अजीज़ के ये जो हीरो हैं, आप ऐसी हस्तियों को, ऐसे शेरों को, ऐसे मुखलस लोगों को जो वतन अजीज़ पर अपनी जान का नजराना जिन्होंने कुर्बान किया, ज़रूर भाई इधरों, ऐसे लोगों के नक्शे कदम पर अगर हमारी नई नस्ल चलेगी तो ज़हूर भाई कह रहे हैं वतन अजीज़ में किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। जब दलेर होंगे, जब सरहदों पर एक शेर खड़ा होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके आसपास भी कोई चीज़ हिल सकेगी या कोई गंदी निगाह डाल सकेगी या कोई गलाजत से भरा कदम उठा सकेगी। वही बात वो कह रहे हैं, आँख निकाल दी जाएगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे और वो गंदी गलाजत से बड़े पाँव काट दिए जाएंगे। तो आप लोग जाए शहादत मेजर राजा अजीज़ भट्टी से हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा जी। ये मकाम शहादत मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के लेफ़्ट साइड पे ये मस्जिद काफ है। तो ये बड़ी प्यारी खूबसूरत मस्जिद, हर एक मस्जिद खूबसूरत होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। खुदा का घर खूबसूरत है, इसके बारे में कोई भी हम कमेंट्स नहीं दे सकते कि अल्लाह का घर अजीम एक मकाम है। तो सेल भाई ज़रा सामने लिखें, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाते। ये तो कुरान पाक में भी है जी, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनका शौर नहीं। ये तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है जी। आ जाएं जी, इंसान इस काबिल नहीं है जिस काबिल अल्लाह ने उसे बना दिया है, क्योंकि हम तो नुक्ता चीनी है कि हमारी तो कोशिश होती है किसी न किसी चीज़ में कोई नुक्स ही निकालने है, किसी को डिग्रेड ही करना है, किसी को उठाना नहीं है बल्कि गिराना ही है। आजकल तो यही चीज़ें चल रही हैं जनाब, हर कोई किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में है। ये खूबसूरत मस्जिद है जी, चलें ज़रा आगे की तरफ। सेल भाई ज़रा, ये फिर आ गया, ये आ गया जी दस्तूर हस्पे रवायत अब्दुल वाहद भाई। ये आपका बरगद का पेड़ आ गया। किसका? बरगद का पेड़। तो इसके बारे में तो हम आइडिया ही लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल, ये आइडिया यही है कि जी उम्मीद है कि ये 100 साल के करीब तो होना चाहिए। 100 साल नहीं सेल भाई, लगता नहीं है। हाँ जी, कम कर लेते हैं मोहतरम, कम कर लेते हैं। लगता नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह ये पूरी जान में है अपनी। ठीक है ना, आप जितना कहते हैं हाँ जी। कर लेते हैं। चले हैं ज़रा आगे की तरफ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। क्या बात है, सुबहान अल्लाह। लें जी, लें जी, मस्जिद का आपको व्यू दिखा रहे हैं जी। माशाल्लाह, क्या बात है। सुहेल भाई, मुझे बड़ा सुकून आता है जी। बाबा रोडे शाह, वो छोटी मस्जिद थी, नमाज पढ़ी थी माशाल्लाह। उसके बाद जब आप मस्त अली सरकार गए, वहाँ पे भी एक छोटी सी मस्जिद जी बिल्कुल थी। माशाल्लाह, आप अल्लाह वाले हैं जी, इसलिए आपको सुकून मिलता है। हम दुनियादार बंदे हैं,
चलो ये तो आपका बड़ा पान है सेल भाई। सर जो हकीकत है मैं तो वही बता रहा हूँ आपको। लें जी, हमारे साथ आपने रहना है, कहीं नहीं जाना।